یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں۔ اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا اس دن، معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، بخت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو۔ اور یہ وہ ہے، اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ ہے شب جمعہ، جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن، وہ اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں اور ہم ایسے ہی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی، گندم کو کاٹ کے ایک چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے، آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں، آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا، اے آگ تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا، ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا، رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی۔ میں بے اولادوں کو بتایا کرتا ہوں، بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ 2 تسبیح سورت قل اللہ کی صبح، 2 تسبیح شام۔ ایسے انبیاء کو ہدیہ دیں جن کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے، ان کو ہدیہ دیں، اور حضور کے خاندان کو ضرور ہدیہ دیں، میرے حضور کی فیملی کو، حضور کے خاندان میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ میرے حضور کے خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ آپ سب کو اجازت ہے۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام، کچھ عرصہ لگاتار کریں۔ اور بتاؤں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، میں کہتا ہوں روز یا کبھی کبھی کر لیا کریں، چلو تھوڑا کر لیا کریں، پر ضرور کیا کریں کہ اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا۔ نسلوں کا پتہ نہیں ہے کہ نسلوں میں بیٹا اور بیٹی ایسی آ جائے جس کی اولاد کو ترس جائے، پہلے سے منوا لینا، اللہ والو پہلے سے منوا لینا، پہلے سے منوا لینا، پہلے سے۔ اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچا دینا، ان کی زندگی میں بے اولادی کا داغ نہ ہو۔ ایک اور تجربہ لکھا تسبیح خانے کی نسبت سے، اگر کسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ لوگ تنگ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، میں نے بسم اللہ والا تعویذ، وہ تعویذ جس پہ 19 بار با، 19 بار کیا سین، 19 بار میم، اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہو، اللہ، یہ کھیت کے چاروں کونوں میں دبا دیں
اور ایک تعویذ کھیت کے درمیان میں گہرا کر کے دبا دیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم نے زمینوں کی وراثت کے پیپر جب نکلوائے تو سارے کے سارے کھیت ابو کے نام، اور قرض جو کمپیوٹرائز آج کل بن رہا ہے فرد وہ بھی سارا ہمارے نام، اور حتیٰ کہ ہمارے نام سب کچھ ہوا اور وہ ہر چیز ختم ہو گئی، اور اس تعویذ کی برکت سے ہمیں سب کچھ ہمارا حصہ مل گیا۔ اس تعویذ کے برکت سے ہمیں ہمارا سارا حصہ مل گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس خط میں چونکہ تھے، میں نے وہ بھی ساتھ بتا دیے، اس لیے سناتا ہوں کہ شاید کسی کا کوئی مسئلہ ہو، شاید کسی کی کوئی پریشانی ہو، اور شاید کسی کی کوئی الجھن ہو، اور شاید کسی کا کوئی دکھ ہو، اور ہماری اس چھوٹی سی بات سے اس کا دکھ اور اس کی پریشانی اور اس کی الجھن ختم ہو جائے۔ اب آپ تسبیح خانے کی نسبت کو پا رہے ہیں، اس کا بھی ایک فائدہ سن لیں۔ ہر جمعرات آتے ہیں یا پوری دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں، ہر جمعرات تسبیح خانے کی نسبت کا درس اس محفل میں آن لائن شامل ہوتے ہیں، یا ملک کے کسی حصے میں آپ بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا یہ تسبیح خانے کی نسبت ایسے ہے جیسے کسی خیر کے چاہنے والے نے، کسی اللہ کے ولی نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس دن ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس تسبیح خانے کی نسبت سے دور نہ جا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میری وجہ سے مل رہا، مجھے بھی اس نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ نہ جانا دور، اس تسبیح خانے سے دور نہ، نسبت سے دور نہ جانا۔ کیوں؟ نسبتوں سے ملتا ہے، اور نسبتیں دور ہو جائیں تو چھن جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن نسبت مصطفیٰ ہی تو ہوگی جس سے شفاعت ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کملی والے کی اور کلمے کی نسبت ہوگی جس سے بخشش کی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ حجاج جیسا بندہ کہنے لگا میں بخشا جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن قبر میں حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اور کہا میں کہہ دوں گا جو حضور کو جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بخشا جاتا ہے، میں اس وقت چونکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھوں گا لہٰذا میں بخشا جاؤں گا۔ حجاج کو بھی امید لگ گئی۔ یہ جو ہم ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، ان ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، یہ ہدیاں دعائیں کرتی ہیں، ہستیاں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ لڈو کا جو عمل ہے، 12 لڈو کا عمل، ہر جمعرات میں نے عرض کیا جب بھی آئیں، مہنگے والے لڈو بے شک نہ ہوں، ہر جمعرات آئیں ایک لڈو کا ڈبہ لے آئیں، ایک مراد کا لڈو خود لے لیں، باقی 11 رکھ دیں، اور جو رکھ دیں وہ پڑے نہ ہوں، وہ بندہ لے اپنی مراد کی نیت سے لے لے۔ خواتین کی طرف ماشاءاللہ یہ ترتیب اور بہت زیادہ اس کے حیرت انگیز واقعات آ رہے ہیں۔ جب سے ہم نے 8 دسمبر کو لڈو والا عمل ہوا تھا، 11 جمعراتوں کی اختتامی دعا ہوئی تھی سورۃ اخلاص کی، بڑے واقعات، بڑے مشاہدات آ رہے ہیں، اور لوگوں کے بہت زیادہ کام بن رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک عزت، رحمت اور برکت عطا فرما رہے ہیں، اور اس لڈو والے عمل سے بہت برکت ہے۔ ایک تو لڈو وہ ہے نا جو تسبیح خانے سے ملا، وہ تو سارا سال چلے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو کہیں سے لڈو کا ڈبہ لے آئیں، چاہے مہنگے والا نہ ہو، اور آ کے ایک مراد کا خود لے لیں، باقی خواتین کی طرف ٹرے بنے ہوئے ہیں، وہاں آ کے ایک ڈبہ رکھ دیں، اور ہر خاتون جاتے ہوئے مراد کی نیت سے ایک لڈو لیتی جائے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے پھر 12 لڈو جو ہے میں رکھوں گی۔ یہ ان ہستیوں کو پھر پڑھ کے ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو سورۃ اخلاص، حتیٰ کہ 11 دفعہ دی ہوئی ہے، 2 تسبیح دی ہوئی ہے، کم از کم 11 دفعہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں۔ ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ان کی توجہات 10 مرتبہ 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ان کی توجہ شامل ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں، دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، مولانا عبدالعزیز صاحب، استاد عبدالعزیز صاحب۔ تو میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے وہ بیٹھ کے نا میرے کان مروڑتے تھے ایسے آہستہ آہستہ، اور کچھ باتیں کرتے، کان مروڑتے ہوئے باتیں کرتے تھے۔ میں ہوں گا کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کا غالباً۔ ان کی ایک بات یاد آئی مجھے آج بڑے عرصے کے بعد، شاید میں پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کا ان بے شک معاف کرے۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں، 1971-74 میں ان کا وصال ہو گیا۔ ایک بستی کے رہنے والے تھے، والد کہتے تھے بکریاں چرا، جانوروں کا گھاس کاٹ، ان کا گوبر اٹھا۔ ان کو علم پڑھنے کا شوق تھا، علم پڑھنے کا شوق تھا۔ وہاں ایک صاحب علم تھے، ان کے پاس یہ جاتے اور جا کے ان سے علم پڑھتے، سبق لے آتے، پھر سارا دن بکریاں بھی چراتے، سبق بھی یاد کرتے۔ بہت غریب تھے، کبھی کبھی بکری ادھر ادھر بھاگ جاتی، کیونکہ اس لیے سارے انبیاء کو بکریاں چروائی گئیں۔ بکری بھاگنے والا جانور ہے، اور بھیڑ بیچاری سر نیچے ہوتا ہے، تو پھر والد مارتے بھی تھے، سزا بھی دیتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے۔ یہ باتیں میں نے ان سے خود سنی۔ کہتے میں علم پڑھ گیا، علم پڑھتے پڑھتے آخر والد نے اجازت دے دی، اچھا تیرا اتنا شوق ہے تو پڑھ۔ والد کی اجازت،
پھر میں شہر آ گیا، پھر میں نے مرغیاں رکھ لی، ان کے انڈے ہوتے تھے، انڈے بیچتا تھا، کچھ مزدوری کرتا تھا، کوئی نوکری کرتا تھا، پھر یہ ساری چیزیں کر کے میں نے گھر پالا، بچے بھی بہت سارے تھے، وہ نظام بنایا۔ کہا کہ مجھے ہمارے ایک درویش تھے، انہوں نے بڑے حضرت جو حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پر شریف کے بڑے بزرگ تھے، ایک دفعہ میں چھوٹا تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، بزرگوں کو ملنے دیکھنے کا شوق تھا، وہ کسی کو بتا رہے تھے، بس میں نے سن لیا، ان کی کوئی نہ اجازت تھی نہ میں، وہ کسی کو فرما رہے تھے کہ فقیرہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کی بسم اللہ کے ساتھ درود شریف کے ساتھ صبح شام پڑھ کے، تو فرمانے لگے کہ یہ سورۃ اخلاص 2 تسبیح پڑھ کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا ان کی روحوں کو ہدیہ کیا کر، اور دعا بھی فرما دی ہاتھ اٹھا کے۔ کہا کہ میں نے یہ بات سن لی، ان درویشوں سے یہ سن لی کہ بس بڑے ہیں، بڑوں کی زیارت کے لیے گیا تھا، بڑے حضرت کی زیارت کے لیے۔ اس کے بعد زمانہ طالب علمی میں اچھا ان کا ذوق علمی تھا، عملیات وظائف تسبیحات کا ذوق نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ان کے پاس جائیں، جن کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ان کے پاس جائیں اور جا کے ان سے دعا کریں۔ مشہور تھے، لوگ ان کو پیچھے پیچھے تلاش کرتے تھے۔ پھر ان کی ملازمت سکول میں ہو گئی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، تو سکول میں بھی لوگ ان کو نہیں چھوڑتے تھے، فرماتے تھے میں جس کی تنخواہ لیتا ہوں تنخواہ کے دوران ملاقات نہیں کروں گا، کھڑے رہو، چھٹی ہوگی پھر میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ دعا فرما کے کہتے تھے کہ اگر میری دعاؤں کو پانی دینا ہے اور میری دعائیں اگر قبول کرانی ہے تو دیکھو میں جو عمل بتاؤں گا اس کو نہیں چھوڑنا، اور اگر میری دعاؤں کو تم نے پانی نہ دیا اور میری دعاؤں کو قبول نہ کروایا پھر جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کو چھوڑ دینا۔ یعنی اگر قبولیت کا راز چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، بیٹے چاہتے ہیں، نعمتیں چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں۔ یقین یعنی عمل ہوتا تھا۔ یہ میں نے ان سے سنا کہ یہ وہ بتاتے تھے، دعا فرماتے تھے۔ اور ایک دفعہ میں نے عجیب بات سنی، چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، بزرگ بھی تھے، فرمانے لگے میں نے خود سنا، ماننے لگے کہ بھائی دعا تو میں کرتا ہوں ان کی تسلی کے لیے، اصل میں دعاؤں کے لیے کہتا ہوں حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا کو، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ حضرات میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ کو یہ اعمال کا ہدیہ کرے گا اور میں بھی آپ کے لیے ہدیہ کرتا رہتا ہوں۔ فرمانے لگے میں بھی ان کو ہدیہ کرتا رہتا ہوں تاکہ کوئی الیک سلیک تو ہو، کوئی ہدیہ کے ساتھ بندہ جائے منہ کھاوے آپ شرماوے، کوئی الیک سلیک تو ہو۔ ہم ہدیہ ہی نہیں کرتے بڑوں کو اعمال کا۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ لے جاؤ، سوٹ لے جاؤ، کوئی مرغی لے جاؤ، کوئی چیز لے جاؤ، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید پیر صحیح آسے تھے میٹھا چاول کھاسے، یعنی پیر کے پاس آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آنا۔ دنیا میں رواج ہے مال کے ہدیے کا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اعمال کا ہدیہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا مال ختم ہونے والی مٹنے والی چیز ہے، اعمال کبھی نہ ختم ہونے والی چیز۔ فرمانے لگے دعا تو میں کہتا ہوں تسلی کے لیے کرتا ہوں، اور ان حضرات سے کہتا ہوں، کن سے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا، ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں، جیسے اللہ پاک نے آپ کو بیٹوں والی نعمتوں سے نوازا ہے ایسے مجھے بھی اللہ بیٹوں والی نعمتوں سے ان کو بھی نواز دے، دعا کر دیتا ہوں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سائل آیا تھا میرے پاس، سائل آیا تھا میرے پاس، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں نے سخیوں کے در کے حوالے اور سخیوں کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم سے بڑا سخی کون؟ ایسے سخی تو تھے جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، جس دن مہمان نہیں ہوتا تھا اس دن گلیوں میں پھر کے مہمان ڈھونڈتے تھے۔ واہ مولا، میں کتنی بڑی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد کی بات ہے، وہ میرے بھی بزرگ ہیں، کہ میں سخیوں کے حوالے کر دیتا ہوں، میرا در تو خالی ہے، سخی ہے، شہنشاہ ہے۔ اور یہ جو میں نے اولاد کا عمل بتایا، وظیفہ بتایا ہے، سب کو اجازت ہے، اس کو میں نے بے شمار اپنے میرے پروگرام ہوتے ہیں ٹیلی فون کے، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں سوشل میڈیا ٹی وی کے، اس میں بتاتا ہوں، بے شمار لوگوں نے مجھے رزلٹ نتائج دیے۔ یاد رکھیے گا صدقہ میں توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے۔ ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا، استغفار توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے، معافی بھی ہے، اللہ کے آئے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ یہ چیز کسی کو کھانا کھلانا
کسی کی مالی امداد کرنا بہت بڑے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ کسی کو اترا ہوا کپڑا دے دینا، کسی کو جوتا اور ضرورت کی زندگی دے دینا۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں، ضرورت مندوں کو تلاش کریں۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے، اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے، اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا، عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مندوں کو تلاش کریں۔ میری منت ہے اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس، اصل ضرورت مند۔ تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکالے، ایسے بلا کے ہاتھ میں نے پیسے دے دیے، اور ٹھیک ہے خیریت، چلے جائیں۔ میرا ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وحشی مزاج تھا، اکثر تیز ڈرائیو۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے گڈی کا تو اے لے جانا تو اتو لے جانا تو تلو لے جانا، ایک گڈی چلانا ہے۔ اس نے نا ریورس گیئر کیا، میری بچی کھڑی تھی کچھ 2 سال کی، وہ اسی کے اوپر گاڑی لا رہا تھا، میں نے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا، ایسے پکڑ کھینچ لیا، ورنہ وہ نیچے دے دینا تھا، اس نے بعد میں اس نے ایکسکیوز کر لینا تھا۔ فوراً اندر آواز آئی، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، اچانک خوش کیا تھا، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، یہ ہم نے تجھے اس کا صلہ دیا ہے۔ صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، ناکامیوں سے بچاتا ہے۔ اور بتاؤں، ذمہ دار جو پورا عشر نکالے، پورا عشر تول کے پوچھ کے، پورا عشر ذمہ دار، اور مالدار پوری زکوٰۃ نکالے تول کے پوچھ کے، اللہ اللہ اللہ، اس پہ جو بلائیں ٹلتی ہیں، اس پہ جو مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس پہ جو ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، اس پہ جو تکلیفیں ختم ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ صرف ذمہ دار پورا عشر دے دے، پورا عشر دے دے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حکومت نے زرعی ٹیکس لگا دیا، وہ دیتے تو ہیں، میں نے کہا عشر تو اپنی جگہ رہے گا۔ اور پھر باتوں باتوں مجھے تکلیف بتانے لگا، کہتے ہیں سال میں اس نے جتنا خرچہ کیا بیماریوں اور تکلیفوں اور مقدموں میں، وہ میں لکھتا گیا۔ اچھا، میں نے کہا یہ بھی ہے۔ اس نے کہا شاید اس لیے لکھ رہا ہے کہ یار میرا استخارہ حساب کرے گا۔ میں لکھتا گیا، لکھتے میں نے کہا آپ کا عشر کتنا بنتا ہے؟ آپ کی فصل اتنی تھی، اس نے کہا جی اتنی فصل تھی، تو میں نے کہا اس میں سے کتنا بنتا ہے؟ پوچھا تو پتہ چلا اتنا بنا، اس سے زیادہ وہ لگا چکا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں یہ عشر اتنا بنا، اس سے زیادہ آپ لگا چکے ہیں، بتاؤ اللہ اور کیا دکھائے؟ اب بھی عشر کا فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ کے غصے کو صدقہ دور کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ استغفار۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، ولایت کے تاجدار۔ ایک جگہ گئے تو ایک بندے نے ایک مسجد میں قیام کرنا چاہا، تو اس نے کہا بھائی یہاں سے نکلو، رات کو ہم پردیسیوں کو نہیں رہنے دیتے، چلو نکل جاؤ۔ ایک غریب آدمی تھا، اس نے کہا درویش ہیں، شکل سے نور ہے، انہیں کہا جی آپ میرے گھر آ جائیں۔ تو وہ چلتے پھرتے استغفار کرتا تھا، شخص جو امام صاحب کو اپنے گھر لے گیا۔ امام صاحب نے پوچھا استغفار کا کیا فائدہ پایا؟ اس نے کہا جی زندگی میں جو چاہت تھی مانگی۔ بھائی ایک چاہت یہ ہے، سنا ہے کہ بغداد میں کوئی ہستی ہے امام احمد بن حنبل، ان کی زیارت ہو جائے۔ ایک چاہت رہ گئی ہے باقی، انہوں نے کہا یہ بھی پوری ہو گئی ہے، احمد بن حنبل میرا نام ہے، ایک چاہت باقی رہ گئی، ندامت، استغفار۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ عجیب بات بتاؤں، پر میں اللہ کے خوف سے جو آنسو گرا، نیچے نہیں گرا، چھوٹی سی پلک میں اٹک گیا، چھوٹی سی پلک میں اٹک گیا۔ قیامت کے دن وہ آنسو، قیامت کے دن وہ آنسو اللہ پاک سے کہے گا کہ یا اللہ میں اس کی پلک میں اٹک گیا تھا، اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ آنسو تیرے شوق سے اور تیرے خوف سے نکلا تھا، ابھی نیچے نہیں گرا تھا، پر میں وہ پہاڑ سے بڑا بن جائے گا، وہ آنسو، اور پہاڑ سے اتنا بڑا بن جائے گا، پہاڑ سے بڑا بن جائے گا، اتنا بڑا کہ اس کے سامنے اور جہنم کے سامنے آڑ بن جائے گا۔ گرا نہیں ابھی، چھوٹا سا ہے۔ اور میں کہ جو شخص رجب کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار سبحان اللہ الحی القیوم، اور دوسرے عشرے میں روزانہ پڑھے گا 100 بار سبحان اللہ الاحد الصمد، صرف 100 بار دوسرے عشرے میں روزانہ ایک تسبیح، اور تیسرے عشرے میں پڑھے گا 100 بار سبحان اللہ الرعوف، تو میں اس کو اس قدر ثواب ملے گا، بیان کرنے والے اگر بیان بھی کریں گے تو اس کے ثواب کو ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور آقا نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، اس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والے کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو رجب میں چاہے ایک روزہ بھی رکھ لے اللہ اس نہر کا پانی اسے پلائے گا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، جو رجب میں ایک روزہ رکھے اور اس نے اپنی تمام عمر روزے رکھے،
چاہے تمام عمر روزے رکھے اور شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت گزاری، اگر اس نے رجب میں ایک روزہ رکھ لیا آسمان سے ندا کی جاتی ہے، اے اللہ کے ولی، امت عظمیٰ کی خوشخبری سن، موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا، جنت کا شربت پلایا جائے گا، وہ سیراب مرے گا، قبر میں سیراب حاصل ہوگا اور اس سے سیراب نکلے گا، قبر کی پیاس سختی سے بچ جائے گا، موت کی پیاس اور سختی سے بچ جائے گا۔ اور یہ فرمایا یہ کرامت صرف آقا کی امت کو ملی ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ ثوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور ثوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے، ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے، ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ۔ ابھی آج جیسے شب جمعہ میں ہے، رجب میں آج عبادت کر رہے ہیں، آپ کو خوش قسمتی ہو، مبارک ہو، عبادت کر رہے ہیں، ابھی مغرب پڑھی، ابھی ہم ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، یہی تو عبادت ہے۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے ایک سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھ کر شب بیداری، ایک سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور تین چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ کس مہینے کا؟ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے، اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی،
وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں ہوں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ٹوٹ کے ایسے ڈوبے، ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے۔ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟